جب تلک زیست کسی کریائے خوشحال میں تھی، جب تلک زیست کسی کریائے خوشحال میں تھی، روشنی کوئی چمکتی سی خد و خال میں تھی۔ واہ واہ، کورے کاغذ کی طرح صاف تھی سب فرد عمل، کورے کاغذ کی طرح صاف تھی سب فرد عمل، ایک محبت ہی میرے نامہ اعمال میں تھی۔ کیا کہ وہ ہمیں چھوڑ کے جا سکتا ہے ایسے کیسے، وہ ہمیں چھوڑ کے جا سکتا ہے ایسے کیسے، خواب دکھلائے ہیں اس نے ہمیں کیسے کیسے۔ واہ، کس کو حاصل ہیں یہ بے مثل خد و خال تیرے، کس کو حاصل ہیں یہ بے مثل خد و خال تیرے، تیری تشبیہ اٹھاؤں کسی شے سے کیسے۔ آداب، از شاداب، السلام علیکم خواتین و حضرات۔ پروگرام ہے آپ کی شاعری اور میں ہوں محمد شاداب عباسی۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آن دی پوائنٹ پروگرام۔ آپ کی شاعری میں ہم لوگ ہر ہفتے آپ کی خدمت میں ایک نئے شاعر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، ان کے خوبصورت شاعری آپ لوگوں کی سماعتوں کے گوش گزار کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے جو مہمان ہیں ان کا تعلق شعبہ طب سے ہے، تدریس سے بھی وابستہ ہے، بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں اور پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر بھی ہیں۔ اور ان کی وجہ جو ہے، ان کی جو تشہیر کی وجہ ہے، یہ جو مشہور ہیں وہ اس لیے ہے کہ ان کے اشعار، ان میں فطرت کا رنگ جھلکتا ہے، نہایت خوبصورتی کے ساتھ شعر تحریر کرتے ہیں، مزاحمتی نظم کہتے رہے، گرفتار بھی رہے، پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ پاکستان کو آ کر ایک دفعہ پھر سے یہاں کی جو اسٹوڈنٹس کمیونٹی ہے اس کو پھر دوبارہ سے اس کے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے اپنا یہ جو حصہ ہے وہ ڈال رہے ہیں۔ ان کے خوبصورت شعر آپ تمام دوست احباب کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ آپ کہتے ہیں کہ جسم کے کسر سے مٹی کی مہک اٹھتی تھی، جسم کے کسر سے مٹی کی مہک اٹھتی تھی، یہ عمارت تیرے خوش لمس نے کستوری کی۔ جناب ڈاکٹر صغیر صفی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے مزاج؟ اللہ کا شکر ٹھیک، طبیعت صحت؟ الحمدللہ، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ سر، سب سے پہلا سوال، ہم لوگ ڈائریکٹ سوالات پہ آتے ہیں بجائے اس کے کہ تمہید باندھیں، کہ جو شاعری ہے آپ کے نزدیک کیا ہے؟ صرف کتھارسس ہے یا اس سے بڑھ کے کچھ ہے؟ دیکھیں، بیسیکلی تو شعر کو ڈیفائن کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ مختلف لوگ جو ہیں ان کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ آپ کا کیا ہے؟ بیسیکلی تو شروع میں بندہ جو ہوتا ہے اپنے جذبات جو ہیں اس کو اوارنے کے لیے، اس کو ایک تحریک دینے کے لیے شعر کہتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جو بندہ میچور ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی شاعری میچور ہوتی ہے، پھر اس کے جذبات سے آگے بات نکلتی ہے، وطن تک جاتی ہے، پھر ایک نظریے تک جاتی ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی مختلف سطحیں اور جہتیں کھلتی رہتی ہیں بندے پر۔ عموماً یہ سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور ہم سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ دفعہ ہمارا بھی تعلق تھوڑا بہت سائنس سے ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے کو ایگزسٹ کیسے کر سکتی ہیں دو چیزیں، ایک مکمل طور پہ فطری ہے اور ایک مکمل طور پہ آپ اس کو لے کر آئے ہیں، مطلب آرٹسٹک پوائنٹ آف ویو۔ تو یعنی سائنس کا اور آرٹس کا یہ جو باہمی ملاپ ہے، کیا یہ دونوں ایک دوسرے کو تنگ تو نہیں کرتے؟ نہیں، بالکل تنگ نہیں کرتے، بلکہ یہاں تو گہرا ربط ہے، کیونکہ سائنس جو ہے بیسیکلی جو ہائپوتھیسز ہوتی ہیں سائنس کی، وہ بھی مشاہدے سے جنم لیتی ہیں، اور شاعری میں بھی مشاہدہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ مطالعے کے ساتھ ساتھ اگر مشاہدہ بھی ہو تو اچھا ہو جاتا ہے سخن کہنا، اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہم چیز ہے سائنس۔ یعنی شاعر جو ہے اگر وہ سائنسدان بھی ہے ساتھ یا سائنسز کا تعلق ہے تو زیادہ اچھے طریقے سے اس کا مشاہدہ زیادہ کبھی ہو سکتا ہے، وہ زیادہ بہتر طریقے سے کہہ سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جس طرح سائنس میں مشاہدہ بہت ضروری ہے، اسی طرح شاعری میں مطالعے کے ساتھ ساتھ مشاہدہ بہت ضروری ہے۔ بالکل صحیح۔ تو کسی کو دیکھ کر آپ نے شروع کیا یا صرف اپنے کتھارسس کے لیے شروع کیا؟ شاعری کا آغاز کیسے کیا؟ دیکھیں، دونوں باتیں ہیں۔ ایک تو شروع میں اپنے بچپن کی جو محرومیاں ہوتی ہیں، میں شروع سے ہی سمجھتا تھا کہ میں ذرا مختلف قسم کا ہوں، کہ میرے ساتھ جو بھی واقعہ ہوتا تھا یا جو بھی چیز مجھے مختلف لگتی تھی میں لکھ لیتا تھا ڈائری میں۔ اس وقت تو وہ شاعری نہیں ہوتی تھی، بہرحال جو بھی خیال ہوتا تھا لکھ دیتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ خاص کر کے میں بہت زیادہ متاثر بھی رہا اور قریب بھی رہا احمد فراز صاحب کے۔ اچھا، تو ان سے مجھے تحریک ہوئی لکھنے کی بھی، تو پھر ان شعر کہنا شروع کیا۔ تو دونوں باتیں آپ کی درست ہیں کہ میں متاثر بھی رہا ہوں بہت، میں خاص کر کے داغ سے اور احمد فراز سے میں بہت متاثر رہا ہوں۔ بلکہ میرے اکثر دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ میری زیادہ تر شاعری پر فراز صاحب کے لہجے کی جھلک بھی ہے۔ اچھا، صحیح۔ خیر، اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ سر، پروگرام کا ہمارا فارمیٹ ہے کلام شاعر بزبان شاعر، تو ایک خوبصورت سا آپ سے ہم آپ کا کوئی قطع، کوئی شعر، کوئی غزل آپ ہمارے ناظرین کی سماعتوں میں گوش کریں۔ میری ایک غزل ہے، بلکہ بڑی وہ مشہور ہوئی آپ موبائل کی ہیلپ لینا چاہیں گے؟ نہیں، مجھے ضرورت ہے۔ بڑی وہ غزل ہے، بڑی مشہور ہوئی وہ پچھلے دنوں میں آپ کو سناتا ہوں کہ صبح نور ہو اور شام سہانی بھی نہ ہو، صبح نور ہو اور شام سہانی بھی نہ ہو، کیا کرے آدمی گر آنکھ میں پانی بھی نہ ہو۔ صبح نور ہو اور شام سہانی بھی نہ ہو، کیا کرے آدمی گر آنکھ میں پانی بھی نہ ہو۔ ایک گمنام محبت کی کوئی قبر ہے دل، ایک گمنام محبت کی کوئی قبر ہے دل،
قبر وہ جس پہ کبھی فاتحہ خوانی بھی نہ ہو. کیا کہنے. ایک گمنام محبت کی کوئی قبر ہے دل, قبر وہ جس پہ کبھی فاتحہ خوانی بھی نہ ہو. فاتحہ خوانی بھی نہ ہو. ان گنت ہاتھوں سے گزری ہوئی ایک داشتہ ہے. سر کیا مصرع ہے. ان گنت ہاتھوں سے گزری ہوئی ایک داشتہ ہے. پھر بھی کیا چیز ہے دنیا کے پرانی بھی نہ ہو. ان گنت ہاتھوں سے گزری ہوئی ایک داشتہ ہے. پھر بھی کیا چیز ہے دنیا کے پرانی بھی نہ ہو. کب سے ہونٹوں پہ اٹھائے ہوئے پھرتا ہوں میں, کب سے ہونٹوں پہ اٹھائے ہوئے پھرتا ہوں میں. ایسی ایک بات کسی کو جو بتانی بھی نہ ہو. ایسی ایک بات کسی کو جو بتانی بھی نہ ہو. میں اسے تیلیاں ہر روز دکھاتا ہوں صفی. اچھا. میں اسے تیلیاں ہر روز دکھاتا ہوں صفی. ایک تصویر جسے آگ لگانی بھی نہ ہو. واہ واہ. میں اسے تیلیاں ہر روز دکھاتا ہوں صفی. ایک تصویر جسے آگ لگانی بھی نہ ہو. ایک تصویر جسے آگ لگانی بھی نہ ہو. ہے کوئی ایسی تصویر؟ بہت ساری تصویریں ہیں. اچھا بہت ساری ہیں. اچھا ایک لوگوں کے ذہن میں آپ نے ہائپوتھیسس کی بات کی, مفروضہ ایک یہ بھی ہے کہ شاعری کے لیے آپ کو ایک شدید قسم کی جو تحریک ہے وہ عشق دیتا ہے, پیار دیتا ہے, محبت دیتی ہے, دل ٹوٹنا ضروری ہے, اس طرح آج کل کا چل رہا ہے سیناریو. کیا سمجھتے ہیں آپ ان چیزوں کا کتنا ایک رول ہے؟ بس محرومی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی. اس محرومی جب کیا اچھی بات کی ہے. وہ محرومی یہ جو اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ محرومی بھی ہو سکتی ہے, اور کوئی بہت سی محرومیاں بھی ہو سکتی ہیں. واہ. تو بیسیکلی اپنی محرومیاں بھی ہوتی ہیں. بندہ عجز بیان سے جب ناکام ہوتا ہے, بیان نہیں کر سکتا, تو پھر وہ سخن کا سہارا لیتا ہے. جب وہ کہنا بھی چاہ رہا ہوتا ہے اور چھپانا بھی چاہ رہا ہوتا ہے, تو محرومی ہے. محبت بھی محرومی ہوتی ہے, اور موسٹلی یہی محرومی ہوتی ہے. موسٹلی یہی محرومی ہوتی ہے. بالکل صحیح. اچھا کیا فرق آپ سمجھتے ہیں کہ شاعری میں اور جو نثر ہماری ہے اس کے اندر بنیادی کیا فرق ہے جس کی وجہ سے آپ ان کو مطلب دونوں کو کریکٹرائز کر دیتے ہیں, یہ اور چیز ہے, یہ اور چیز ہے؟ کیا مطابقت رکھتے ہیں آپس میں نثر اور نظم اور غزل؟ نہیں, مطابقت بالکل بھی نہیں رکھتے. اسی وجہ سے یہ دو مختلف چیزیں ہیں. کیسے؟ کیونکہ شاعری جو ہے, شاعری کے اپنے قواعد و ضوابط ہیں. شاعری میں آپ کو قافیہ کا خیال رکھنا ہے, ردیف کا خیال رکھنا ہے, اور بہت ساری چیزوں کا خیال ہے. نثر جو ہوتی ہے اس کی پابند نہیں ہوتی. حتیٰ کہ آپ کو نظم بھی, جو بھی آپ نظم کہہ رہے ہوتے ہیں جو شاعری میں, اس میں بھی آپ کو اپنے جو عروض ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے. جیسے وقت کے ساتھ جو تحریک چلی ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیزیں آپس میں مکس ہونا شروع ہو گئی ہیں؟ لائک پہلے آپ غزل کہتے تھے, پھر نظم سے آپ آزاد نظم کی طرف آئے, پھر نثری نظم جو ہے وہ تمام پابندیوں سے نکل کر, یعنی وہ تقریباً آپس میں مکس ہوتے ہوئے یہ چیزیں ایک دوسرے میں شفل ہو رہی ہیں؟ نہیں, شفل نہیں ہو سکتی. جہاں تک آزاد نظم کا تعلق ہے وہاں تک تو بات ٹھیک ہے, کیونکہ وہ حقیقت میں کسی حد تک پابند ہے. ٹھیک ہے. صرف اس میں ارکان کی آزادی ہے کہ آپ اپنے جتنے بھی آپ کے مصرے ہیں اس میں ارکان کی مختلف تعداد ہو سکتی ہے, لیکن بیسیکلی وہ عروض کے اندر ہی ہے. جو نثری نظم ہے, آپ خود اپنی بات کی نفی کر رہے ہیں نظم کے ساتھ نثری لگا کے. اب دیکھیں, ہاں جی وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن جو نام ہے وہ تو نام ہے نا. ٹھیک ہے, لیکن وہ شاعری نہیں ہوگی, بہرحال وہ شعر نہیں ہوگا. تو نثری نظم جو ہے ایک الگ صنف, پھر اس کو نظم نہیں کہنا, ایک الگ صنف ضرور ہو سکتی ہے لیکن نظم نہیں ہوگی. میرا مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاید یہ دونوں, ان دونوں اصناف کے درمیان میں بارڈر کا رول پلے کر رہی ہے, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں, کسی حد تک شاید کہہ سکیں, لیکن بہرحال یہ شاعری نہیں ہے. جب آپ نثری کہیں گے تو پھر شاعری نہیں رہے گی. تو پھر آپ نثری کے ساتھ نظم نہیں لگا سکتے؟ نہیں لگا سکتے. صحیح. تو یہاں پہ تو پھر یہ اس طرح تو بہت ساری باتیں آپ لوگ بعض میں دیکھ رہا ہوں کہ اشرا کے نام سے بھی لکھنا شروع ہو گئے ہیں, لیکن وہ تو آپ کی 5 مصروں کی نظم ہے تو آپ اس کو خمسہ کہہ دیں, 7 کی ہے تو خمسہ کہہ دیں, 10 کی ہے تو اشرا کہہ رہے ہیں, لیکن بیسیکلی وہ شاعری نہیں. پہلے سے یہی چھوڑ دیں, آگے بڑھتے ہیں ورنہ اور باب کھلیں گے. اچھا سر یہ بتائیے کہ سب سے پہلے جب آپ نے تحریر کرنا شروع کیا, لکھا, تو کس اسپیشل چیز کے اوپر لکھنا شروع کیا؟ پیار محبت والا ٹریڈیشنل شروع کیا, یا مزاحمت سے شروع کیا, یا وطن کے لیے لکھا, یا صوفی کچھ لکھا, کیسے کیا؟ ویسے حیرت انگیز بات ہے کہ جب میں نے شاعری شروع کی تو میں احمد فراز صاحب کے ساتھ تھا اور مشرف کا دور تھا, مارشلہ لگا ہوا تھا, تو میں نے شروع میں مزاحمتی نظمیں لکھی ہیں زیادہ. صحیح. پیار محبت کا بھی ٹھیک ہے عنصر تھا, وہ عہد ایسا تھا, جوانی کے دن تھے, ہم میڈیکل کالج میں تھے تو لکھیں, لیکن زیادہ تر وہ مزاحمتی نظمیں تھیں, جو وہ بعد میں مزاحمتی نظموں کی کتاب ناوک کے نام سے شائع بھی ہوئی تھی. اس کی کافی وہ مشہور ہوئی, بلکہ میں اس کی وجہ سے ایک آرمی انسٹیٹیوٹ میں مشاعرے میں ایک نظم جو پچھلے دنوں فیس بک پر بڑی وائرل ہوئی, وہ میری پوائم, اس پڑھنے کے جرم میں بند بھی رہا ڈیلا جیل میں, ریسٹ بھی رہا. اچھا, کون سی نظم تھی وہ سنائیے؟ نظم تو بہت طویل ہے, اتنی مجھے یاد نہیں ہے. حرف حرف لہو لہو کے نام, حرف حرف لہو لہو کے نام سے ہے وہ بہت ہی تقریباً اس میں تقریباً 8-10 پیجز کی نظم ہے, زبان یاد نہیں ہے. تھوڑی سی ہمیں سنائیے جو اس کا حصہ. مجھے خط ملا ہے غنیم کا, بڑی اجلتوں میں لکھا ہوا, کہیں رنجشوں کی کہانیاں, کہیں دھمکیوں کا ہے سلسلہ, مجھے کہہ دیا ہے امیر نے کرو حسن یار کا تذکرہ,
تمہیں کیا پڑی ہے کہ رات دن کو ہو حاکموں کا برا بلا. بس اتنی یاد ہے مجھے کافی تھوڑی. نہیں یہاں سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا ہے. صحیح ہو گیا. اچھا سر یہ بتائیے کہ کس ژانرا میں زیادہ کمفرٹ فیل کرتے ہیں, نظم کہنے میں یا غزل کہنے میں؟ میں غزل میں زیادہ کمفرٹ فیل کرتا ہوں. زیادہ کمفرٹ آپ؟ اور نظم میں ایک کتاب میں نے شروع میں نظام تھی نظم. اس کے بعد دوبارہ کبھی؟ اس کے بعد میں نے 1-2 نظمیں لکھی ہیں, لیکن میرا نظم کی طرف نظم رجحان نہیں. بعض اوقات جو ہے نا نظم مجھے اچھی لگتی ہے, اپنے بیسیکلی اچھی لگتی ہے, لیکن میں لکھتا بہت کم ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک شعر پورا نظم کا کرافٹ کہا جاتا ہے. صحیح, بالکل. لیکن نظم کے لیے نا آپ کو ایک جگہ ٹک کے بیٹھنا پڑتا ہے. کافی جو غزل ہے اس میں بھی مطلب 2 مصروں کی نظم ہے وہ بھی؟ جی بالکل ایسے ہی. تو آپ مطلب اس میں ظاہر ہے کہ وہ 5 اگر اشعار لکھ رہے ہیں تو 5 نظمیں اکٹھی کر رہے ہیں. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. تو یعنی غزل اس حوالے سے بھی زیادہ آپ کو ٹریک کرتی ہے. نظم کے لیے وقت بھی دینا پڑتا ہے, کیونکہ نظم کے لیے آپ کو ٹک کے بیٹھنا پڑتا ہے. اچھا کینوس کا فرق نہیں کبھی فیل ہوا؟ کینوس کا بھی فرق ہے. بعض اوقات نظم لکھی اسی لیے جاتی ہے کہ بعض اوقات مضمون ایسا ہوتا ہے کہ وہ 2 مصروں میں بن نہیں سکتا, تو اس وقت آپ کو نظم کا سہارا لینا پڑتا ہے. اس سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ویسے میرا ذاتی یہ ماننا ہے کہ غزل میں زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ نے 2 مصروں کے اندر ایک پوری بات کہنی ہے, مکمل کرنی ہے اس کے لیے, جبکہ نظم تو خیر ایک ہی چیز کو لے کے آپ چلیں گے. ویسے میں اس سے اتفاق نہ کروں شاید کہ غزل کہنا آسان ہے, کیونکہ آپ کو خیال آیا اور آپ نے اس خیال کو الفاظ کی شکل دی, ایک تصور بنایا اور الفاظ کی شکل دی اور شعر کہہ گئے. نظم کے لیے آپ کو ایک باقاعدہ ایک پلان کے تحت چلنا پڑتا ہے, کہیں بھی کوئی لچک نہ آئے, کہیں لچک نہ آئے, کہیں آپ کوئی پرابلم نہ آ جائے, اس لیے نظم کہنا ذرا مشکل کام ہے. صحیح, یعنی پوری کہانی جو بنانا ہے وہ آپ ایک دوسرا اپنا مزاج بھی ہوتا ہے. ایک اور خوبصورت غزل سر آپ سے سنیں گے ہم. ایک غزل آپ کو سناتا ہوں میں کہ جب تلک زیست کسی کریائے خوشحال میں تھی. جب تلک زیست کسی کریائے خوشحال میں تھی, روشنی کوئی چمکتی سی خد و خال میں تھی. جب تلک زیست کسی کریائے خوشحال میں تھی, روشنی کوئی چمکتی سی خد و خال میں تھی. کورے کاغذ کی طرح صاف تھی سب فرد عمل, کورے کاغذ کی طرح صاف تھی سب فرد عمل. ایک محبت ہی میرے نامہ اعمال میں تھی. کیا کہ کورے کاغذ کی طرح صاف تھی سب فرد عمل, ایک محبت ہی میرے نامہ اعمال میں تھی. چند بوڑھے کبھی زندہ تھے تو مل بیٹھتے تھے, چند بوڑھے کبھی زندہ تھے تو مل بیٹھتے تھے. زندگی رقص کنا گاؤں کے چوپال میں تھی. کیا اچھا شعر. چند بوڑھے کبھی زندہ تھے تو چند بوڑھے کبھی زندہ تھے تو مل بیٹھتے تھے. زندگی رقص کنا گاؤں کے چوپال میں تھی. جیسے اترا ہو کوئی گہرے سمندر میں کہیں, جیسے اترا ہو کوئی گہرے سمندر میں کہیں. کیسی خاموشی تیرے رنج کے پاتال میں تھی. واہ, کیسی خاموشی تیرے رنج کے پاتال میں تھی. ہم جزیروں میں کہیں ڈھونڈتے پھرتے تھے صفی, ہم جزیروں میں کہیں ڈھونڈتے پھرتے تھے صفی. دل کی تسکین کسی گوشۂ پامال میں تھی. واہ, لیکن تسکین دل کی تسکین کسی گوشۂ پامال میں تھی. واہ 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 واہ, کیا کہ. اچھا سر کوئی مجموعہ بھی تخلیق کیا؟ مجموعے میرے یعنی ابھی زیر طباعت ہی ہیں, ایک رم کے نام سے اور ایک ناوک کے نام سے. ناوک کا تو مجموعہ پہلے چھپا تھا مزامتی نظموں کا, وہ اب اس کا دوسرا ایڈیشن آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جو دوسری کتاب آپ نے بتائی اس کا رم غزلوں کا مجموعہ ہے. اچھا رم, جی بہت اچھے. تو یہ کب تک ہم ایکسپیکٹڈ اس کو؟ انشاءاللہ فروری کے آخر تک آ جائے گا. فروری کے آخر تک آ جائے گا. جو ایولیوشن آ رہی ہے شاعری کے اندر اور لٹریچر کے اندر, چیزوں کے اندر چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں, ارتقائی عمل سے گزر رہی ہیں, نت نئی چیزیں, نت نئی جہتیں, نت نئی ژانراز, اس کے حوالے سے کیا آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں ارتقاء تو ہر چیز میں ہے, اور ارتقاء سے دیکھیں ثبات ہے چیزوں کو. اگر کسی جگہ ٹھہراؤ آ جائے, اب دیکھیں ٹھہرا ہوا پانی بھی گندا ہو جاتا ہے. صحیح. ٹھہرا ہو جائے تو چیزیں ترقی کر رہی ہیں, شاعری ہماری بہتری کی طرف جا رہی ہے. تو حقیقت میں کچھ چیزوں سے تو میں اختلاف کرتا ہوں, کچھ چیزوں کے میں حق میں نہیں ہوں, جس طرح کہ یہ روایتی شاعری یا جدید شاعری. حقیقت میں یا تو شاعری ہوتی ہے یا شاعری نہیں ہوتی. یہ کوئی یہ جو سینٹرل کوئی چیز, یہ جو قضیے ہیں یا جھگڑے ہیں, یہ کہ جدید اور ترقی پسند ماں بعد جدید, یہ کوئی نہیں ہے. اچھا یہ کیا ہے, یہ ترقی پسند والی کیا گیم ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا اپنا مزاج ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ سوشل افیئرز کے بارے میں لکھتے ہیں, تو وہ میں آپ کو بتاؤں, یہ معذرت آپ کی قطع کلامی معاف, گفتگو میں سے یہ اب چند دن پہلے ایک فلم نظر سے گزری, تو اس میں انہوں نے دکھایا جی منٹو کی, کہ ترقی پسند مصنفین جو ہیں وہ منٹو صاحب کے خلاف بول رہے ہیں. اور اس کے اب مجھے تب تک اندازہ نہیں ہے کہ ترقی پسند کیا ہوتا ہے. یعنی جو اس سے پہلے تھے غالب و میر, وہ ترقی پسند نہیں تھے. یہ کیا فرق کیا ہے سر ذرا؟ ترقی پسند کا فرق یہ ہے کہ جو ہمارے سوشل افیئرز ہیں, سوشل معاملات ہیں, یعنی جو معاشرہ ہے جو وہ ترقی کرے,
فرض کیا ہے غربت جو ہے اس میں بہتری آئے، اور جو ہے ڈیموکریسی وغیرہ، یہ چیزیں یہ ترقی پسند میں آتی ہیں۔ روایت میں وہی ہجر و وصال کے زندان میں رہے بندہ، عشق و محبت کے زندان میں جو گزرتے رہے لوگ، وہ روایتی شاعری ہے۔ لیکن جب تک آپ کے پاؤں روایت میں نہ ہوں، جدت تو ہونی چاہیے۔ آپ جدت کیا ہے؟ آپ کا لہجہ جدید ہونا چاہیے، آپ کا خیال جدید ہو، آپ کے جو لفظ ہے وہ جدید ہو، باقی آپ کے پاؤں تو روایت میں ہی ہوتے ہیں۔ گراؤنڈز کو تو آپ چھوڑ بھی نہیں سکتے، نہیں چھوڑ سکتے آپ گراؤنڈز کو چھوڑ کے عمارت کیسے؟ حقیقت میں کچھ ترقی پسند نہیں ہے، کچھ جدیدیت نہیں ہے، کچھ ماں باپ جدیدیت نہیں ہے، سب کے پاؤں روایت میں ہوتے ہیں۔ جو روایت سے اٹھ گیا وہ خلا میں، وہ خلا میں صرف یہ ہے کہ شاعری یا ہے یا نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر اس پونڈ کو، اس تالاب کو گندا کیا ہے تو بہت سارے ایسے متشاعر بھی ہیں جن کی وجہ سے، اور ان کو پھر سراہنے والے اور پھر ان کو داد دینے والے، لکھ کے دینے والے بھی۔ اچھا، یہ بھی ایک کہانی ہے؟ نہیں، یہ حقیقت میں ایسا ہے، ایک کہانی ہے حقیقت میں۔ آج کل جو لوگ زیادہ سامنے آ رہے ہیں وہ متشاعر ہی ہیں۔ پھر دوسرا چیزیں کوئی لکھ کے دیتا ہے، چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ حقیقت میں تو زندہ حرف نے اور شعر نے رہنا ہے۔ صحیح۔ اب مشاعرہ ہے، میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں کیا سناؤں گا تو آپ متاثر ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ میں ایک ہوٹل میں چند لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، مجھے پتا ہے میں کیا سناؤں گا، مشاعرے میں کیا سناؤں گا، لیکن جو میری کتاب ہوگی وہ ہر ہاتھ میں جائے گی۔ وہ اب افتخار عارف کے ہاتھ میں بھی جانی ہے، وہ ایک عام بندے کے ہاتھ میں بھی جانی ہے، تو اس کتاب اور اس شعر نے زندہ رہنا ہے۔ مشاعرے کی شاعری نے یا ہوٹل کی شاعری نے یا ان شاعری نے زندہ نہیں رہنا۔ مشاعرہ جو ہے اس کی جو سیاست ہے اور مشاعرے جو آج کل ہو رہے ہیں ان میں، اور مشاعرہ جب مشاعرہ ہوتا تھا اس میں کیا فرق؟ نہیں، بہت فرق ہے۔ آج کل کے مشاعرے جو ہیں اور گروپنگ جو لابنگ ہے، اس سے ادب کو نقصان پہنچ رہا ہے، فائدہ نہیں۔ لابنگ ہر دور میں نہیں رہی سر؟ نہیں، ہر دور میں نہیں رہی۔ جو آج کل صورتحال ہے وہ کبھی نہیں رہی، بہت غلیظ ہے۔ نہیں، بہت غلیظ ہے اب تک۔ اس حوالے سے آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، یہ بتائیں نا، کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ بہتر یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ریفارمز یہ لائی جا سکتی ہیں کہ آپ جنرل لوگوں کو بلائیں، جنرل لوگوں کو بلائیں، اور جو کسی بندے کو آپ صدارت دے رہے ہیں یا کسی بندے کو مہمان خصوصی بلا رہے ہیں تو اس بندے کا کٹ کات دیکھیں، اس کا شعری ورک کتنا ہے، وہ کس لیول کا شعر کہتا ہے، یہ دیکھیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ یہ میرا دوست ہے۔ یہاں تو بارٹر سسٹم ہے، اگر میں کسی کی شاعری پر داد دوں گا سوشل میڈیا پر یا مشاعرے میں تو وہ میری پر دے گا۔ تو زیادہ تر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کو بے وزن قسم کے مصرے اور شاعری ہوتی ہے اس پر داد دی جا رہی ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں سر، مثلاً کہ جیسے آپ نے کہا سوشل میڈیا نے کیا رول پلے کیا ہے سوشل میڈیا گندگی میں؟ سوشل میڈیا سے ایک یہ نقصان ہوا ہے جس نے تمام فائدے کھا گیا، جو کہ اب ایک بندہ جو شاعری کے بارے میں نہیں جانتا، جس کو ابھی آغاز ہے، وہ اپنی چیزیں اس کو بڑی ایزی ایکسیس ہو گئی ہے کہ اپنی چیزیں وہ لگائیں، اور اس پر بہت سنجیدہ لوگ بھی صرف اس وجہ سے کہ اب اگر وہ پوسٹ نہیں کریں گے تو وہ تو ان کی پوسٹوں پر نہیں آئے گا۔ دیکھیں جو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، جو شاعری کو سمجھتے ہیں، وہ تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں، 10-15، لیکن اگر آپ کو 200-300 کمنٹس چاہیے تو آپ غیر ضروری لوگوں پر کمنٹ کریں گے، وہ کمنٹ تو اب اس کی وجہ سے وہ بندہ گمراہ ہوا۔ ممکن ہے کہ وہ 3-4 سال تک سیکھتا تو اچھی شاعری کرتا، اب اس نے اسی کو ہی معیار سمجھ لیا جس پر واہ کی لوگوں نے، اور وہ وہاں کا ہی اسی کنویں کا ہو کے رہ گیا۔ المیہ۔ خیر سر، بڑا مزہ آ رہا آپ سے گفتگو کرنے کا۔ ایک اور آپ سے غزل سنیں گے اور پھر آپ سے پیغام لیں گے۔ جی ٹھیک ہے سر، میں غزل آپ کو سنا دیتا ہوں کہ وہ ہمیں چھوڑ کے جا سکتا ہے ایسے کیسے، وہ ہمیں چھوڑ کے جا سکتا ہے ایسے کیسے، خواب دکھلائے ہیں اس نے ہمیں کیسے کیسے، واہ، وہ ہمیں چھوڑ کے جا سکتا ہے ایسے کیسے، خواب دکھلائے ہیں اس نے ہمیں کیسے کیسے، کس کو حاصل ہیں یہ بے مثل خد و خال تیرے، کس کو حاصل ہیں یہ بے مثل خد و خال تیرے، تیری تشبیہ اٹھاؤں کسی شے سے کیسے، تیری تشبیہ اٹھاؤں کسی شے سے کیسے، کس کو حاصل ہیں یہ بے مثل خد و خال تیرے، تیری تشبیہ اٹھاؤں کسی شے سے کیسے، نہ سے ہو ٹھیک ہی کہتے ہو مگر کچھ تو کہو، نہ سے ہو ٹھیک ہی کہتے ہو مگر کچھ تو کہو، ہم نکالیں یہ محبت رگو پیسے کیسے، نہ سے ہو ٹھیک ہی کہتے ہو مگر کچھ تو کہو، ہم نکالیں یہ محبت رگو پیسے کیسے، آ کبھی دیکھ میری بات نہ سننے والے، آ کبھی دیکھ میری بات نہ سننے والے، اب میرے سامنے لب بستہ ہیں کیسے کیسے، واہ واہ، کبھی دیکھ میری بات نہ سننے والے، اب میرے سامنے لب بستہ ہیں کیسے کیسے، اب وہ کرتا ہے سفید درہم و دینار کی بات، وہ کرتا ہے سفید درہم و دینار کی بات، اب پسند آئیں گے اس کو میرے جیسے کیسے۔ کیا کہنے، بہت شکریہ۔ کیا پیغام دیں گے آپ نئے لکھنے والوں کو جو کہ آپ کو دیکھیں؟ نئے لکھنے والوں کو یہ ہے کہ مطالعہ کریں، ہمیشہ جو ہر چیز کا یہی ہے کہ بھری ہوئی
طرف سے چیزیں جو ہیں حل کی طرف میں جاتی ہیں. تو جو جتنا مطالعہ زیادہ کریں، لکھیں کم. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے سینئر کی عزت بھی کریں، اور کم از کم یہ دیکھ لیں کہ آج کل کے دور میں امپورٹنٹ یہ ہے. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے آج کل کے دور میں کیا لکھنا ہے، آج کل کے دور میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا نہیں لکھنا. تو جو پہلے بہت سارے دکھڑے روئے جا چکے ہیں ان سے ذرا ہٹ کے اپنی راہیں تلاش کریں. دیکھیں ہم اس کعوہ خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم سارے ایک ہی طرح سے بولنا شروع ہو جائیں تو باہر کا بندہ نہیں پہچان سکتا کہ کون ہے. وہی بندہ جو ذرا سا مختلف بولے گا پہچانا جائے گا. تو اپنے کسی کو کاپی کرنے کے بجائے اپنے انداز سے لکھیں، الگ لکھیں. تو بڑے جگہیں خالی ہیں سب. ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کریں. آپ لوگ سن رہے تھے ڈاکٹر سامر صفی صاحب کی خوبصورت شاعری، آپ کی خوبصورت باتیں. پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا. آپ سب کی سماعتوں اور نظارے کا بہت شکریہ. السلام علیکم.